یونیورسٹی میں میری ملاقات عروج سے ہوئی۔ وہ مجھے بھائی کہتی تھی اور یونیورسٹی میں اگر اسے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو میں اس کی رہنمائی کر دیتا۔ ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی کہ ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے اور دھمکی دی ہے کہ وہ اسے برباد کر دے گا۔ میرا اس سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا اور پھر کچھ دنوں کے بعد عروج غائب ہو گئی۔ ہفتے بعد عروج بری حالت میں ہاسپٹل کے باہر ملی۔ جب پولیس نے اس کا بیان لیا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس نے پولیس کو میرا نام بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پولیس نے میرا نکاح عروج سے کروا دیا۔ نکاح کے بعد جیسے میں کمرے میں داخل ہوا، عروج نے پہلی بار میں نے اس لڑکی کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی وہ روڈ کراس کرنے کے لیے 2-3 قدم بڑھاتی، کوئی نہ کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل گزرنے لگتی اور وہ فوراً سے 4 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ پچھلے 5 منٹ سے میں یہی تماشا دیکھ رہا تھا، پھر سوچا کہ مدد کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا لڑکی کے پاس چلا گیا۔ سامنے میری یونیورسٹی تھی اور مجھے بھی وہیں جانا تھا اور میں روڈ کراس کرنے ہی والا تھا جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ لیکن جس طریقے سے وہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، مجھے لگا جیسے کہ وہ روڈ کراس کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے کہا ایکسکیوز می۔ میرے ایکسکیوز می کرنے پر اس نے مجھے دیکھا اور جلدی سے اپنی چادر درست کرنے لگی۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا آپ کو روڈ کراس کروا دوں؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ گھبرائی، پھر کہنے لگی نہیں میں خود کر لوں گی۔ میں نے کہا پچھلے 5 منٹ سے تو نہیں کر پا رہی، میں کروا دیتا ہوں۔ کہنے لگی جی ہاں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے سامنے آنے والی گاڑیوں کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روڈ کراس کروا دیا، اور مجھے حیرت یہ ہوئی وہ میری ہی یونیورسٹی کے اندر جا رہی تھی۔ جب میں یونیورسٹی کے اندر جانے لگا تو وہ کہنے لگی بس آگے میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو مجھے اندر تک چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بھی پاگل اور بیوقوف تھوڑی ہوں جو آپ مجھے اندر تک چھوڑنے جائیں۔ میں نے کہا میں آپ کو اندر تک چھوڑنے نہیں جا رہا، میں بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ کہنے لگی اچھا تو آپ بھی میری طرح داخلہ لینے آئے ہیں؟ پھر اپنے نیلے رنگ کی کڑھائی والی چادر سر پر درست کرنے لگی۔ کہنے لگی آپ ہاسٹل میں رہیں گے یا خالی داخلہ لے کر کلاس لے کر واپس اپنے گھر چلے جایا کریں گے؟ میں تو اس لڑکی کو بڑا ہی کم گو اور ڈرپوک سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کئی سوال مجھ سے کر چکی تھی۔ میں نے کہا میرا آخری سال ہے، لیکن شاید آپ نئی ہیں۔ کہنے لگی ہاں، میں پہلی بار یونیورسٹی آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پورے خاندان میں واحد لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہوں، اور ہمارے خاندان میں سب کہتے ہیں کہ لڑکیاں یونیورسٹی میں جا کر بگڑ جاتی ہیں، لیکن میں نے ابا کو بہت سمجھایا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مجھے لازمی یونیورسٹی بھیجیں۔ میں نے بڑی منتیں مانگیں، میں نے بابا جی کے دربار پر چادر بھی چڑھائی تھی، پھر جا کر ابا مانے۔ میں تو اس لڑکی کو روڈ کراس کر کے پچھتا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کہنے لگی یہ داخلہ فارم کہاں سے ملے گا؟ میں نے ایک طرف اشارہ کر دیا جہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ دوسری ملاقات میری اس لڑکی سے تب ہوئی جب اس کا داخلہ ہو چکا تھا۔ میں کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا جب وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی دور سے اس نے ہاتھ ہلایا تھا، پھر فوراً سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی آپ وہی ہیں نا جس نے مجھے روڈ کراس کروایا تھا؟ میں نے کہا جی۔ میرے دوست میری شکل کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ میں لڑکیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتا تھا، نہ ہی زیادہ بات چیت کرتا تھا۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرا داخلہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اچھا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ کہنے لگی خیر مبارک۔ پھر کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میرے ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی ہے کہ میری بیٹی کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا ہے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ میرے دوست کبھی میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے تو کبھی اس لڑکی کی شکل کی طرف۔ میں نے کہا کہ اس وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا بہت ضروری بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر کبھی مل لیں گے، اب تو ایک ہی یونیورسٹی میں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ملنا ملانا رہے گا۔ میں نے کہا جی ضرور۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی اچھا بائے، اور واپس اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ میرے دوست مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہنے لگے آفتاب، یہ کہیں سے بھی تمہاری فیملی کی تو نہیں لگتی،
اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہاری کوئی کزن ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، چند دن پہلے روڈ کراس کرنے سے ڈر رہی تھی، میں نے مدد کر دی، مجھے کیا پتا تھا کہ گلے ہی پڑ جائے گی۔ بہرحال ابھی اس بات کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ ہم لوگ کلاس لے رہے تھے اور میں فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا تھا کہ جب وہ لڑکی کوریڈور سے گزر رہی تھی، اکیلی تھی لیکن کلاس میں بیٹھے مجھے دیکھ کر دور سے اس نے ہاتھ ہلایا اور مسکرانے لگی۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولی تھی لیکن میرے ساتھ میرے کلاس والے سبھی اسے دیکھ چکے تھے اور پھر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سب کی نظر جب یک وقت بیرونی دروازے پر پڑی تو ہمارے پروفیسر جو ہمیں لیکچر دے رہے تھے ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگے جہاں وہ لڑکی مجھے ہاتھ سے اشارے کر رہی تھی۔ پروفیسر کو دیکھ کر تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلی گئی۔ پروفیسر میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ کون تھی؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کہوں، بے وقوف لڑکی نے کتنی غلط حرکت کی تھی۔ پیچھے سے ایک لڑکا کہنے لگا گرل فرینڈ ہے اور کلاس میں تبھی دبی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، میں نے پلٹ کر غصے سے اسے گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ پروفیسر کہنے لگے آفتاب تم سے تو میں اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری دور کی کزن ہے، نئی نئی یونیورسٹی میں آئی ہے، جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے ہی کہتی ہے۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ پروفیسر کہنے لگے اوکے اوکے ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب اس لڑکی سے دو ٹوک بات کرنی ہی پڑے گی۔ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے روڈ کراس کر کے کوئی گناہ یا غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب ذلت برداشت کرنی پڑے گی؟ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کینٹین میں ہی ملے گی۔ میں سیدھا کینٹین میں پہنچا تھا۔ وہ اس وقت سموسہ کھا رہی تھی، ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی پی رہی تھی، ساتھ میں اس کی ایک دوست بھی تھی جس سے پٹر پٹر باتیں کیے جا رہی تھی، وہی اپنے گاؤں کے قصے کہانیاں، اور وہ لڑکی بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں، بیٹھیں، سموسہ منگواؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میں سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا لیکن میں اس لڑکی سے اس کی دوست کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو لحاظ نہیں تھا لیکن مجھے تھا کہ اس کی دوست کے سامنے اس کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ سن کے وہ لڑکی کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو لڑکوں سے اکیلے میں بات کرے، آپ کو جو کہنا ہے میری سہیلی کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں لیکن بات میں اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا آپ 2 منٹ کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گی؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنی کتابیں پکڑیں اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے کہا دیکھو محترمہ۔ کہنے لگی نہیں، میرا نام عروج ہے۔ میں نے کہا جو کوئی بھی ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف روڈ کراس کروایا تھا۔ کہنے لگی جی جی، میں آپ کا احسان کیسے بھول سکتی ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہوئی تھی، کہنے لگی میں آپ کی بات نہیں سمجھی، بڑا نافہم سا انداز تھا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا آپ کو روڈ کراس کروا دے تو کیا آپ اس کے 4 دوستوں کے سامنے اسے ہائے ہیلو کرنے کے لیے پہنچ جائیں گی؟ کہنے لگی آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تو اس لیے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، کیا ضرورت تھی ہاتھ ہلا کر اپنی پہچان کروانے کی؟ میں آپ کا کچھ لگتا تھوڑی ہوں، کیا لگتا ہوں میں آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس طرح کی باتیں شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ 1 مہینے تک تو واقعی اس لڑکی نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی لیکن پورے 1 مہینے بعد میں نے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ ادھر ادھر نہ جانے کس کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا، آپس میں ڈسکشن بھی ہو رہی تھی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی بات سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی پہلے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا آفتاب۔ کہنے لگی ہاں آفتاب بھائی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی وہ ہماری کلاس کا ایک لڑکا ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، کہنے لگا یونیورسٹی سے باہر نکلو تو دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔
میں نے کہا کیوں بولا یہ؟ کہنے لگی بدتمیزی کر رہا تھا۔ میرا بس ہاتھ اٹھ گیا اور اس نے تماشا بنا لیا۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ اس سے پہلے میں اپنے کف اوپر کرتا، میرا دوست کہنے لگا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پرائی لڑائی میں ہاتھ گھسانے کی؟ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور میں چپ چاپ شکل دیکھتا رہوں؟ میں اپنے دوست کو پیچھے کرتا اور اس لڑکی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لڑکا واقعی اوباش قسم کا تھا۔ وہ لڑکی اس لڑکی کے پاس جا کر کہنے لگی بہت پھنے خان بن رہے تھے نا تم، کہتے تھے دیکھتے ہیں کون بچائے گا تمہیں، یہ دیکھو میرا بھائی آ گیا، تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دے گا۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ وہ چوئنگم چبا رہا تھا۔ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ میں نے کہا تم بھی نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگا کہ میں یہاں کے آئی جی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بس نکل گئی ساری ہیرو پنتی۔ میں نے کہا یہ تو تمہارے باپ کی پہچان ہے، تم کون ہو؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے لڑکیوں کو یوں پریشان کرنا، تنگ کرنا اچھی بات ہے؟ بہرحال میں نے اسے خوب شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ لڑکا چپ ہو گیا۔ میں کوئی بدماش قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن بہرحال معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے اسے بھی سمجھایا کہ دوبارہ اس قسم کے لڑکوں کو اگنور کرو تو ہی بہتر ہے، یعنی جواب دینے کی یا تھپڑ مارنے کی کوشش مت کرنا۔ کہنے لگی آفتاب بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس یہ خواہ مجھ پر فکرے کس رہا تھا۔ میں تب بھی چپ رہی، لیکن جب اس نے میری چادر کھینچی تو مجھے بہت غصہ آ گیا۔ چادر عورت کی عزت ہوتی ہے، وہ کوئی کھینچے گا تو کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کرے گی۔ بس میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا، اس نے تماشا بنا دیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلی لڑکی ہوں تو جو چاہے کر لے گا۔ دھمکیاں دے رہا تھا کہ تمہیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا میرا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کہنے لگی مجھے اس وقت صرف آپ کا ہی خیال آیا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو یہ سب پسند نہیں ہے، میں آپ کے پاس آنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ بہرحال اب اکثر میری اس سے ملاقات ہوتی تھی۔ وہ اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، کیونکہ وہ گاؤں سے آئی تھی اور شہر میں اس کا کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اور ہاسٹل میں میرے علاوہ وہ کسی کو جانتی نہیں تھی۔ ہم دونوں کے بیچ یوں تو کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، لیکن ایک انجانا سا بڑا مضبوط رشتہ بن چکا تھا۔ جب بھی اس پر مشکل وقت آتا تو وہ بلا تکلف میرے پاس آ جاتی، کہتی آفتاب بھائی نوٹس مل سکتے ہیں؟ میں کہیں سے بھی اسے نوٹس ڈھونڈ کر لا کر دے دیتا۔ جب اس کا پہلا سیمسٹر تھا تو وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی میرے زیادہ نمبر تو نہیں کاٹیں گے؟ میٹرک کے بورڈ میں بھی جان بوجھ کر ان لوگوں نے میرے نمبر کاٹے تھے۔ میں نے کہا یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جتنی محنت کرو گی اتنے ہی نمبر ہو جائیں گے۔ پہلی پریزنٹیشن دیتے وہ بہت کنفیوز تھی، کہنے لگی اتنے سب لوگوں کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ میں بول پاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو میرے سامنے بولو۔ میں نے اسے کافی دفعہ پریکٹس کروائی، اور جب اس نے اچھی پریزنٹیشن دی تو سب سے پہلے خوشی خوشی میرے پاس ہی بتانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا تم تعلیم حاصل کر کے کرو گی کیا؟ کہنے لگی مجھے وکیل بننے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا وکیل تو جھوٹے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی لیکن میں سچی وکیل بن کے عورتوں کے حقوق کے لیے لڑوں گی۔ آپ کو پتہ ہے جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہاں بہت زیادہ پردہ رکھتے ہیں، برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور گاؤں والے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، فضول ہے، بے معنی ہے، لیکن پھر بھی صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ جب وکیل بنوں گی نا میں ان سب رسموں کو توڑ کر رکھ دوں گی۔ بہت کچھ سوچا ہے میں نے، جس دن آپ فری ہوں گے تو آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر مسکرانے لگا، محض یہ کہتا کہ ہاں ہاں ضرور سنوں گا تمہارے قصے کہانیاں، اور میری دعا ہے کہ تم بہت بڑی وکیل بنو۔ پھر میں نے کہا جب تم بہت بڑی وکیل بن جاؤ گی تو کہیں مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی آپ کو نہیں بھول سکتی، آپ کی مجھ پر بہت احسان ہے، اور میں احسان نہ مانوں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھتی ہوں۔ اب ایسا ہونے لگا تھا کہ روز کہیں نہ کہیں میری سے ملاقات ہو جاتی تھی، 5 منٹ ہماری بات چیت بھی ہو جاتی، بس اتنا ہی تھا
کہ ایک دن جو خبر میں نے سنی اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال کر رکھ دی تھی۔ پچھلے دن میری بہن کی شادی تھی اور اس کی شادی کی تیاریوں میں کچھ دن یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ بہن کا معاملہ تھا، گھر میں 100 کام تھے جو مجھے ہی نپٹانے تھے۔ اس کی رخصتی کے بعد مجھے یونیورسٹی جانے کا وقت ملا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے عروج کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تلاشی تھا۔ بار بار میری نظریں اس کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے دوست سے بھی پوچھا کہ وہ لڑکی میرا پوچھنے تو نہیں آئی تھی۔ کہنے لگا کون وہ باولی؟ میں نے کہا ہاں وہی باولی۔ وہ کہنے لگا خیر تو ہے آفتاب میاں، آج تک کبھی تم نے کسی لڑکی کے بارے میں نہیں پوچھا اور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ مجھے بھائی کہتی ہے اور شاید سمجھتی بھی ہے۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری بھی بہت سی کزنیں ہمیں بھائی بھائی کہتی ہیں لیکن پھر بیویاں بن جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں، میرے پاس ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی۔ کہنے لگا اصل میں بھی 2-4 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے شاید وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی ہوگی۔ لیکن جب 2-3 دن وہ نہیں آئی تو میں اس کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ میں نے اس کا نام لیا، میں نے کہا عروج اسی ہاسٹل میں رہتی ہے۔ یہ بات سن کر وارڈن مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگی اس سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں اس کا کزن ہوں، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی پتہ نہیں، وہ شاید اپنے گاؤں جا چکی ہے، پچھلے 5 دن سے اس لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور عجیب لڑکی ہے، ہمیں بتایا بھی نہیں اور منہ اٹھا کر گاؤں چلے گئی۔ میں حیران ہوا تھا، اس کا کوئی بھی فون نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ ابھی میں اس کے ہاسٹل سے باہر نکل ہی رہا تھا جب ایک بوڑھا شخص مجھ سے ٹکرا گیا۔ دھوتی پہنے ہوئی تھی، اوپر سفید کرتا تھا، داڑھی سفید تھی، بڑی پریشانی کے عالم میں تھا۔ وارڈن سے جا کر کہنے لگا میری بیٹی کدھر ہے؟ 4 دن ہو گئے اس نے مجھ سے فون پر بات نہیں کی۔ وارڈن کہنے لگی کون ہو میاں، کون ہے آپ کی بیٹی؟ وہ کہنے لگا عروج اللہ۔ یہ سن کر میں وہیں رک گیا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکی تو 4 دن سے ہاسٹل سے غائب ہے، ہمیں تو لگا تھا کہ شاید گاؤں چلی گئی ہوگی۔ کہنے لگا نہیں، گاؤں میں تو نہیں آئی، میری بچی 4 دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہی اور اس کا 3 دن سے فون بھی بند ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ تو روزانہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ وہ وارڈن کہنے لگی ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا ایسے کیسے نہیں معلوم، میری بچی آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی، یہاں پر رہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں، اگر وہ خود بخود کہیں گئی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم وہ کہاں چلی گئی۔ اس کا باپ رونے لگا کہ میری بچی کہاں چلی گئی۔ میں فوراً سے وہاں پر گیا، میں نے کہا یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی۔ کہنے لگی کہ ہماری رسپانسبلٹی اس وقت ہوتی جب لڑکی ہمارے ہاسٹل میں موجود ہو، ارے جب وہ یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل ہی نہیں آئی، کہیں چلی گئی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ مجھے خود سن کر فکر ہونے لگی تھی، میں بے حد پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے جب یہ بات اپنے دوست کو بتائی، وہ کہنے لگا کہ تم مصیبت میں نہ ہی پڑو کہ وہ لڑکی کہاں گئی اور کہاں نہیں، تمہیں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکی 4 دن پہلے نہ ہاسٹل گئی ہے نہ اپنے گاؤں، اس کا باپ رو رو کر پاگل ہو گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا میں تو تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ بہرحال میں نے اس کے والد کے ساتھ جا کر پولیس میں رپورٹ کروائی، تفتیش بھی شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ 3 دن بعد اس لڑکی کا پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں ہے، اور صبح ہی کوئی اپنی گاڑی سے ہسپتال کے باہر اسے پھینک کر چلا گیا تھا۔ ہسپتال کے عملے نے اسے داخل کر لیا۔ میں اور اس لڑکی کا باپ ہسپتال میں پہنچے۔ میں نے دیکھا تو میں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس لڑکی نے بھی اپنا رخ بدل لیا تھا۔ پولیس کا عملہ بھی وہاں موجود تھا اور پھر سے پوچھنے لگے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ اس کا باپ تو یوں تھا کہ جیسے اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گا، وہیں دم بخود ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، یہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گی۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تو پہلے تو وہ خاموشی سے دیوار کی جانب دیکھنے لگی۔ بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو اس نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اوپر کیا، انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کر دیا۔ اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ سن کر تو میں اپنا ہوش و حواس کھونے لگا تھا۔ اس کا باپ بھی میری طرف دیکھنے لگا اور پولیس والے بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
اس لڑکی کا والد اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ تو تمہیں ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر رہا تھا۔ کہنے لگی آپ کے سامنے شریف بن رہا تھا، میں پچھلے 1 ہفتے سے اس کی قید میں ہوں، میری بربادی کا ذمہ دار یہی ہے۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا یہ کیا کہہ رہی ہو، مجھے لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ کہنے لگی میں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، یہ شخص میری بربادی کا سبب ہے، خدا کے لیے اسے گرفتار کر لیں، سب سے سخت سزا دیں۔ یہ کہنا تھا کہ پولیس کے اہلکار میرے پاس آ گئے۔ میں تو اس لڑکی کو ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ پولیس کے اہلکار مجھے گرفتار کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہے کیونکہ ہم نے اس لڑکی کا بیان لے لیا ہے۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر الزام کیوں لگا رہی تھی۔ پھر پولیس نے مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بند کر دیا۔ میرے والد اور بڑے بھائی اسٹیشن پہنچے، کہنے لگے یہ سب کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا بابا میں نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ لڑکی کیوں جھوٹ بول رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرا دوست بھی آ گیا، کہنے لگا میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کسی بھی مصیبت میں مت پھنسو، لیکن تم باز نہیں آئے نا۔ دیکھ لیا تم نے، اس لڑکی نے الٹا تم پر الزام لگا دیا، حالانکہ کیا تم نے کچھ بھی نہیں۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو کہتی تھی کہ میں اپنی ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ برا ہوا ہے۔ سچ بتا دیتی تو میں اس شخص سے بھی لڑ جاتا جس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے۔ پہلی پیشی پر عدالت نے میرے سامنے بس 2 ہی راستے رکھے تھے کہ یا تو میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں یا پھر میرے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ اس لڑکی کی طرف سے تھی اور اس کے باپ کی طرف سے بھی۔ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور لڑکی سے نکاح کر لیا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا، جو کچھ اس لڑکی نے مجھے بتایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اغوا کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کہا کہ تم مجھ پر کیسے الزام لگا سکتی ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں برباد کیا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی لیکن آپ نے خود اپنا نام بتایا تھا۔ میں نے کہا میں اگر ایسا کرتا تو تمہاری آنکھیں بند کر کے اپنا نام نہ لیتا، یقیناً یہ کسی نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میرے ذہن میں وہ نوجوان آنے لگا جس سے میں نے لڑائی کی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے جو کہ پولیس میں تھا اس لڑکے کو شک کی بنیاد پر پکڑوا دیا۔ جب اسے مار کر پوچھا گیا تو اس نے سچ اگل دیا اور اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ وہ مجھ سے اور اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اب جب جیل میں تھا وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے معاف کر دوں اور اگر میں چاہوں تو اسے چھوڑ دوں، لیکن میں نے اسے اپنا لیا کیونکہ اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔